السلام علیکم۔ ہدا اردو کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم کلاس 12 کے منتھلی ایگزام کی سیریز میں اگست مہینے کے آبجیکٹیو کویسچن آنسرز کو حل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سوالات سے۔ سوال نمبر 1، نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو نذیر احمد کی کہانی کا تعلق جو ہے یہ ہے خاکہ سے۔ سوال نمبر 2، مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد جو تھے وہ ڈپٹی نذیر احمد۔ سوال نمبر 3، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو خواجہ حسن نظامی کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1878 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 4، آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو ان چاروں میں سب سے کم تر جو سمجھا جاتا ہے وہ خاک یعنی کہ مٹی کو سمجھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ تو یہ مضمون جو ہے سید سلیمان ندوی کا یہ مضمون ہے۔ سوال نمبر 6، کون سی نثر کی صنف چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا فن ہے؟ تو یہ افسانہ جو ہے چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا ایک فن ہے۔ سوال نمبر 7، سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ تو سید سلیمان ندوی جو تھے علامہ شبلی کے شاگرد تھے۔ سوال نمبر 8، وزیر آغا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو وزیر آغا کا تعلق جو ہے وہ انشائیہ سے ہے۔ سوال نمبر 9، انشائیہ ہجرت میں مصنف نے مغرب کو کس کی علامت قرار دیا ہے؟ تو مغرب کو جو کس کی علامت قرار دیا ہے؟ غلامی کی علامت قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 10، جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ تو جنت سے حکم سفر جو ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا۔ سوال نمبر 11، منٹو کا پورا نام کیا ہے؟ تو منٹو کا پورا نام جو ہے وہ سعادت حسن ہے۔ یہاں پہ حسین لکھا ہوا ہے لیکن حسین نہیں بلکہ حسن ہے، سعادت حسن منٹو۔ سوال نمبر 12، ایک پنتھ دو کاج کہاوت کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کہاوت کا مطلب جو ہے ایک کام کے ساتھ کئی کام نکلنا۔ سوال نمبر 13، ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا ہے؟ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام جو ہے وہ بشنت سنگھ ہے۔ سوال نمبر 14، امو کے 4 بیٹوں میں سے کون بیٹا ہندوستان میں رہتا تھا؟ تو ان کے 4 بیٹے تھے افسانے میں، ان میں سے حمید جو ہے وہ ہندوستان میں رہتا تھا۔ سوال نمبر 15، پرومس کس کا افسانہ ہے؟ تو پرومس افسانہ جو ہے یہ جیلانی بانو کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 16، قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ تو قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو جو کہتے ہیں وہ داستان کہتے ہیں۔ سوال نمبر 17، فسانۂ عجائب کہاں لکھی گئی؟ تو فسانۂ عجائب جو لکھی گئی تھی یہ کانپور میں لکھی گئی تھی۔ سوال نمبر 18، کامل انقلاب کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو کامل انقلاب کا تعلق جو ہے یہ خطبہ سے ہے، جس کے لکھنے والے جے پرکاش نارائن ہیں، یا جنہوں نے خطبہ دیا تھا وہ جے پرکاش نارائن ہیں۔ سوال نمبر 19، شامل نصاب نظم گفتگو کے نظم نگار کون ہے؟ تو اس نظم کے نظم نگار جو ہیں وہ علی سردار جعفری ہیں۔ سوال نمبر 20، لفظ دائم کے معنی کیا ہے؟ تو لفظ دائم کے معنی جو ہے وہ ہمیشہ کے معنی میں ہے۔ سوال نمبر 21، علی سردار جعفری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس صنف سے کیا؟ تو انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز جو کیا تھا وہ افسانہ نگاری سے کیا تھا۔ سوال نمبر 22، نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو اس نظم کا مرکزی کردار جو ہے وہ ہے وقت۔ سوال نمبر 23، درج ذیل میں کون سی نظم عمیق حنفی کی ہے؟ تو درج ذیل میں سے جو عمیق حنفی کی نظم ہے وہ ہے کھیتی۔ سوال نمبر 24، مرزا غالب کی بیگم کا نام کیا تھا؟ تو مرزا غالب کی بیگم کا نام امراؤ بیگم ہے۔ سوال نمبر 25، مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ تو مرزا غالب کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1797 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 26، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، یہ مصرع کس کا ہے؟ تو یہ مصرع مرزا غالب کا ہے۔ سوال نمبر 27، متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ متشاعر کے لفظی معنی جو ہے وہ ہے بناوٹی شاعری کے۔ سوال نمبر 28، امانت کی ضد کیا ہے؟ تو امانت کی ضد جو ہے وہ خیانت ہے۔ سوال نمبر 29، یہ بات ناممکن ہے، اس جملہ میں سابقہ کیا ہے؟ تو اس جملہ میں سابقہ جو ہے نا، یہ سابقہ ہے۔ سوال نمبر 30، ترقی پسند تحریک کی ابتدائی معماروں میں کس شاعر کو تسلیم کیا گیا ہے؟ تو ابتدائی معماروں میں علی سردار جعفری کو تسلیم کیا گیا ہے۔
तो ये 30 सवालात थे अगस्त महीने के, जिसको हमने हल किया। आगे इसी तरीके से जितने भी महीने के बचे हुए हैं हम हल करते रहेंगे। फिर उसके बाद आगे भी हमारी कुछ प्लानिंग है एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तैयारी करने वालों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। शुक्रिया।